نیو یارک ٹائمز کے اوپر چھپنے والے ایک آرٹیکل کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے انٹرویوز، ان کی سٹوریز، ان کے اوپر بننے والی ڈاکومنٹریز انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر چھپتی ہیں اور چلتی ہیں، اور اس سے چند دن پہلے عمران خان کے بیٹوں نے انٹرویوز دیے، ان کی خبریں جو تھیں وہ ہیڈ لائنز بنی، وہ جو ہے عالمی جریدوں میں چھپے ان کے انٹرویوز، اور مکمل طور پہ ان کو دیکھا گیا، یوٹیوب کے اوپر وہ چھائے رہے، ٹویٹر کے اوپر ان کو دیکھا جاتا رہا، اور بڑا ایک زبردست قسم کا اس کا امپریشن رہا۔ اور اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد، ان ٹویٹس کے بعد، اب حکومت وقت کو مجبور ہو کے عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات چیت بھی کروانی پڑی ہے، ان کے اخبار، ان کا ٹی وی، ان کی کتابیں بھی بحال کی گئی ہیں، اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے اور یہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں عمران خان کے اوپر مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا، ان کو ٹارچر کیا جائے گا، کیونکہ نومبر میں ایکسٹینشن کا ماحول بنے گا، یا پھر اب خبریں ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ صدارت کی کرسی کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو نیو یارک ٹائمز والا معاملہ ہے، آرٹیکل چھپ گیا عمران خان کے اوپر، عمران خان کی بے گناہ قید کے اوپر، ان کی اہلیہ کی قید کے اوپر، سیاسی قیدیوں کے بے گناہ جیل کے معاملے سے، پاکستان کے اندر ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر، پاکستان کے اندر انڈکلیئرڈ مارشل لاء ڈکٹیٹرشپ کے اوپر، ڈیموکریسی کے خاتمے کے اوپر، میڈیا کی اس وقت جو آزادی ختم ہو چکی ہے اس کے اوپر، اور یہ ساری چیزیں اس ایک آرٹیکل میں جو ہے وہ کور کی گئی ہیں، اور یہ آرٹیکل سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ جب بھی ایسی کوئی چیز چھپتی ہے یا پھر ٹی وی چینل پہ چلتی ہے، جو عالمی ادارہ ہوتا ہے اس کو پھر پوری دنیا دیکھتی ہے، اور اس کے نتائج متعلقہ حکومت کے اوپر یا ادارے کے اوپر لازمی طور پہ آتے ہیں، اور اب اس کے اوپر جو آئیں گے اثرات وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اب ساتھ ساتھ جناب اس آرٹیکل کے حوالے سے کچھ دانشور، کچھ صحافی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کی جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ $1,80,000 کی گئی ہے۔ یہ بھی صاحب یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے، ہمیں باقی تنظیموں کی طرف سے سالانہ کتنی امداد ملتی ہے، ہر 6 مہینے بعد ہمیں اربوں ڈالرز میں امداد ملتی ہے۔ اور جب نواز شریف صاحب باہر تھے، جب آصف علی زرداری صاحب کو قید تھی، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، تو ان لوگوں کی تشہیر کے لیے جو عالمی سطح پہ پیسہ خرچ کیا گیا وہ کہاں سے کیا گیا؟ اب یہ فگر بھی سامنے آ جائے گا کہ کیا یہ درست ہے $1,80,000 پے کیا گیا ہے، اور کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ لیکن جب نواز شریف صاحب کی کمپین چلتی تھی تو اس کا پے کون کرتا تھا؟ وہ تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتا تھا، کیونکہ وہ چوری کا مال کیا ہوا تھا، سارا لے کے بھاگے ہوئے تھے۔ عمران خان کا تو ایسا سینیریو نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہوتا تو ابھی تک اس کو لٹکا چکے ہوتے۔